اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اعظم یعنی کہ عظیم ناموں میں سے ایک نام، ایک اسم مبارک کا وظیفہ پیش کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ خصوصی طور پر تین اہم مسائل یا تین اہم ضرورتوں کے لیے بہترین نسخہ یا بہترین اکثیر نسخہ ہے۔ آج کا وظیفہ بیماری سے شفا یابی کے لیے، بہترین رشتے کے ڈھونڈنے کے لیے کہ جب رشتہ ہمیں مل جائے جس کے ذریعے، اور خاص طور پر کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے یہ وظیفہ بہت آزمودہ وظیفہ ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اسماء اعظم یعنی کہ عظیم ناموں کے بارے میں قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی پیارے پیارے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، انہی ناموں کے ذریعے اس کو پکارا کرو۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمیں اس چیز کی طرف رغبت دلا رہے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب کوئی مصیبت یا پریشانی ہو، جب کوئی حاجت ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے پیارے ناموں کے ساتھ اس کو یاد کریں اور اللہ سے اپنی التجا مانگیں۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ جب کوئی مریض ہے، کوئی ایسی دائمی مرض ہے، اس کو مرض ہے جو کہ ختم نہیں ہو رہا، یا خاتمے کے لیے آپ چاہتے ہیں اس کے لیے یہ جو ہے وظیفہ پڑھا جائے، تو یہ ایک بہترین وظیفہ ہے۔ آج کا وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم یا لطیفوں کا وظیفہ ہے۔ یا لطیفوں کا مطلب ہوتا ہے اے نرمی کرنے والے، لطیف کا معنی ہے انتہائی نرم صفت والا۔ یا اے نرمی کرنے والے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم گویا کہ دعا فرما رہے ہیں۔ اس اسم مبارک کو اس اسم اعظم کو آپ صبح کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد آپ پڑھیں تو یہ ایک بہترین وظیفہ ہے، یہ اپنا اثر ضرور دکھائے گا۔ اگر آپ اس کے علاوہ بھی پڑھیں تو ثواب یا اثر ہوگا، لیکن انتہائی مؤثر ہونے کے لیے آپ کا وضو میں ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ وضو کریں اور وضو میں ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے یا عشاء کی نماز پڑھی ہے تو آپ باوضو ہوں گے۔ اگر آپ باوضو نہیں ہیں تو آپ وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے اس اسم اعظم یعنی یا لطیفوں سے پہلے آپ نے درود مبارکہ، درود شریف پڑھنی ہے، درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لینی ہے۔ جب آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے، اس کے بعد تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار آپ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے اس اسم اعظم یعنی یا لطیفوں کو 100 ٹائم 100 بار پڑھنا ہے۔ جب 100 بار آپ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ درود شریف پڑھنی ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے جو آپ کے پاس گلاس میں پانی ہے یا بوتل میں پانی ہے، آپ نے اس کو دم کرنا ہے، اور دم کرنے کے بعد آپ نے اس مریض کو پلا دینا ہے۔ اگر آپ خود بیمار ہیں، کوئی ایسا مرض ہے جس کی آپ شفا یابی چاہتے ہیں، تو آپ خود بھی اس پانی کو پئیں، اپنے گھر میں مریض کو بھی پلائیں۔ محترم ناظرین، اس میں اعظم کا اثر یعنی کہ بیمار کی شفا یابی کے لیے جہاں یہ ایک مؤثر وظیفہ یا مؤثر دعا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہترین رشتے کے لیے بھی آپ اس اسم اعظم کا ورد یا وظیفہ کر سکتے ہیں۔ لگاتار آپ مسلسل پڑھتے رہیں، یا آپ مسلسل اگر نہیں پڑھتے تو اس طریقہ کار کے ساتھ بھی وہی طریقہ اختیار کرنا ہے جو پہلے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اپنے پاس پانی کا ایک گلاس رکھیں، اور اس کے بعد آپ نے 100 بار شروع میں درود شریف، پھر 100 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد 100 بار اسم اعظم یا لطیف پڑھیں، اور اس کے بعد درود مبارکہ پڑھ کر پانی کو دم کر دیں، اور دم کرنے کے بعد آپ اس کو پیتے رہیں، یا جس شخص کے لیے آپ نے رشتہ ڈھونڈنا ہے اس کو بھی پلائیں، اور باقی جو ہے آپ خود کو اگر ضرورت ہے تو آپ خود بھی اس کو پی سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ یا لطیفوں بہترین نوکری کے لیے، یا جو ہے کوئی ایسا بندہ ہے جو بے روزگار ہے تو اس کو روزگار ڈھونڈنے کے لیے بھی یہ وظیفہ ایک بہترین اکثیر نسخہ ہے۔ آپ اس وظیفے کو یا لطیفے کو صبح شام ورد کریں، صبح کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد۔
آپ اس کو معمول بنا لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کو جو حاجت ہے، جو ضرورت ہے، وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اعظم جہاں ہمارے لیے بہت سی ضرورتوں کو پورا کرنے میں وسیلہ یا ذریعہ بنتے ہیں یا اثر دکھاتے ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن مجید بھی بہترین اکثیر نسخے کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، شریعت مطہرہ کی پابندی کریں، خود بھی دین بدین کے اوپر چلنے کی کوشش کریں اور اپنے دوست و احباب کو بھی نیک حلقوں میں شامل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائی کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، تمام حاجت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرمائے، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے، اور تمام جو بغیر نکاح کے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے عرش پر بہترین نکاح کے فیصلے فرمائے، تاکہ دنیا میں وہ خوشی کے ساتھ اپنی اور اپنے اہل و عیال کے لیے خوشی کا سامان بن سکیں۔ حاضر ہوتے ہیں کل ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔